صحابہ کی عظمتیں سب بیان کر رہے ہیں، لیکن خاندان بنو امیہ اور معاویہ اور ہند اور ابو سفیان کا نام لینا یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ کام مشکل ہے۔ پروپیگنڈا ہوا ہے، پروپیگنڈا، اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ ہمارے اہل سنت کے علماء اپنی کتابوں میں ابو سفیان کا نام خالی لکھتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ لکھنے کی بھی انہیں توفیق ہو۔ ایسی نفرت بھری گئی تاریخ کی کتابوں میں، مورخین نے، اور ان میں سبائی لوگ تھے، انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ذہن میں، دل میں، دماغ میں نفرتیں پیدا ہو گئیں۔ جانتے ہیں آپ، اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے آقا نے مکے کا فاتح بن کر جو اعلان کیا تھا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے کچھ نہیں کہیں گے، جو بدر میں ہمارے مقابلے میں آئے، احد میں ہمارے مقابلے میں آئے، خندق میں ہمارے مقابلے میں آئے، جنہوں نے ہمیں ستایا، تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے، جو اللہ کے گھر کے اندر آ جائے اسے امن ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اہل سنت کی، میرے آقا نے کہا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو ابو سفیان کی گھر کی 4 دیواری کے اندر چلا جائے محمد اس کو بھی امن دے دے۔ تم نے نفرتیں کیوں پھیلائیں؟ جس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن قرار دیا، یا کرو انکار اس کا، جرت ہے تو اس کا انکار کرو۔ فتح مکہ کے بعد پہلی لڑائی ہوئی غزوہ حنین، طائف، جانتے ہو اس غزوہ حنین میں حضرت ابو سفیان میرے نبی کے ساتھ تھے۔ یہ فتح مکہ کے چند دن بعد یہ لڑائی ہوئی ہے، جنگ ہوئی ہے حنین اور طائف کی۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان میرے نبی کے ساتھ تھے، اور دوران جنگ ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، آنکھ باہر نکل آئی۔ وہ آنکھ کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لائے، یا رسول اللہ میری آنکھ شہید ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہو تو میں دعا کروں، اور یہ آنکھ اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائے۔ یہ کرنا چاہتے ہو یا اس کے بدلے جنت میں آنکھ لینا چاہتے ہو؟ بولو۔ چند دن کے ایمان نے ایسی کایا پلٹ کے رکھ دی، وہ کہتے ہیں دنیا کی آنکھ نہیں، جنت کی آنکھ چاہیے۔ یہ باتیں لوگ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ کتابوں میں کون نہیں لکھی ہوئی؟ انہیں لوگوں کو کیوں نہیں سناتے ہو؟ جنگ یرموک، جنگ یرموک میں کون ہے؟ حضرت ابو سفیان، واہ، ان کا بیٹا یزید، جیڑے یزید دا نام آوے تھے وہ نہ سمجھ لیا کرو، اور بھی بڑے یزید ہیں دنیا میں، ایک ہی یزید نہیں ہوا۔ یہ با یزید بستامی کون ہے؟ اس کو با یزید کیوں کہتے ہو؟ حضرت ابو سفیان کا بیٹا ہے، امیر معاویہ کا بڑا بھائی ہے، نام اس کا کیا ہے؟ صحابی ہے، صحابی، حضرت معاویہ سے پہلے شام کا گورنر رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ پہ معاویہ آئے، یزید ابن ابی سفیان، وہ بھی ساتھ ہے، حضرت معاویہ بھی ساتھ ہے، ان کی والدہ ہند بھی ساتھ ہے۔
سارا گھرانہ اس جنگ میں ساتھ ہے. اس جنگ میں حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہوئی. نابینا ہو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے. اور جب اس کے بعد ایک غزوہ آیا تو یہ پھر تیار ہو گئے, میں بھی جاؤں گا. بیٹوں نے پوتوں نے کہا اپنی عمر دیکھیں, بڑھاپا دیکھیں, پھر آنکھیں نہیں ہیں, نابینا ہیں, آپ لڑیں گے کیا اور ہم کیا لڑیں گے؟ آپ کو سنبھالیں گے یا ہم لڑیں گے؟ تو حضرت ابو سفیان نے فرمایا لڑ تو نہیں سکتا, لڑوا تو سکتا ہوں نا. تجربہ کار بندہ ہے, ذہین آدمی ہے, ذہانت کا اندازہ اس سے لگائیے. شام سے واپس آ رہے ہیں, 60 بندوں کا وفد اس کے ساتھ ہے. نبی پاک 313 صحابہ کو لے کے ان کا راستہ روکنے کے لیے آ گئے. تو انہیں احساس ہوا کہ میں مدینے کے قریب سے گزر رہا ہوں, ہو نہ ہو مسلمان میرا راستہ. تو اس نے ان 60 بندوں کی جگہ پہ ٹھہرایا. تھوڑا دور ایک ٹیلے پہ گیا تو وہاں ایک بندے سے پوچھا یہاں تم نے کوئی بندے تو نہیں دیکھے؟ نے کہا ہم نے 2 بندے دیکھے ہیں. کس پہ سوار تھے؟ کہ اونٹ پہ سوار تھے. کہاں تھے ان کے اونٹ؟ کہ فلاں جگہ پہ. یہ وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کی جو مینگنیاں تھیں انہوں نے انہیں کھولا اور کھول کے کہنے لگے یقیناً یہ اونٹ مدینے کے ہیں, اس لیے کہ مدینے ہی کے اونٹوں کو کھجور کی گٹھلی کا چارہ ڈالا جاتا ہے اور ان مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی ہیں, تو یقیناً مدینے والوں نے میری جاسوسی کی ہے. آپ اس کی ذہانت کا اندازہ لگائیں, وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے. دوسری آنکھ اللہ کے راستے میں شہید. یہ میرا موضوع نہیں, لیکن میں بار بار آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ یہ بھی صحابی ہیں. چلو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے یار, معاف کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ کیوں نہیں معاف کرتے؟ اچھا ایک بات بتاؤ, حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ جو کوئی سلوک کیا تھا وہ صحیح تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, باپ کو اتنی تکلیف پہنچائی, کرتا اتار کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے بابا سے کہا بھیڑیا کھا گئے. لگاؤ فتویٰ حضرت یوسف کے بھائیوں پر, بولو لگاؤ, بولو کوئی جملہ. وہ پیغمبر زادے ہیں, کوئی جملہ بولو ان کے متعلق. انہوں نے یہ کیا, یہ ظلم کیا, یہ زیادتی کی, بولو. نہیں بولتے ہو صرف اس لیے کہ حضرت یوسف نے بھی معاف کر دیا, یوسف کے رب نے بھی معاف کر دیا, اس لیے ان کی پچھلی باتوں کا ذکر نہیں کرتے ہو. نہیں نہ کرتے ہو, ان کی پچھلی باتوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے نے ان کے پچھلے گناہوں کو نہیں مٹا دیا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تم کیوں یاد رکھے ہوئے ہو؟ جب رب نے معاف کر دیا, میرے آقا نے معاف کر دیا, میرے آقا نے ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا,